ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج بگز۔ شام کے وقت طاہر تھے جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ثریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے ثریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے دبی آواز میں بولی، یہ شاید تاتاری ہیں لیکن گھوڑے 5-6 سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب شاید ہم بلخ نہ جا سکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟ شاید آج ہی روانہ ہو جائیں۔ ثریا نے چونک کر پوچھا، آج؟ ہاں، آپ اس گوشت میں سے 2-3 دن کی خوراک کے تھیلے ڈال لیں، لیکن برفانی راستے میں رات کے وقت پیدل جائیں گے۔ آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے؟ ثریا نے کہا، ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔ تھوڑی دیر بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے لگیں اور ثریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آوازیں سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی، لیکن اوپر پتھر کو ابھی نہ ہلانا، شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ ثریا یہ کہہ کر سیڑھی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں۔ وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں، ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہیں۔ تہہ خانے کی تاریکی میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا۔ وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی باہر نہیں ہے، پتھر کی سل اسی طرح شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سنانے تاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے ایک ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابگی کی سی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ 2 آدمی، جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا، کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بددستور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان 2 کے علاوہ باقی سب تاتاری سو چکے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لحظہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر نے آہنی ہاتھ سے اس کی گردن کو
پکڑ کر جھٹکا دیا۔ پست قد تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گوئی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے۔ ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا، طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحہ کے توقف کے بعد بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر ساکا بن کر کوندی اور ان میں سے دو بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنی دیر میں باقی تین تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر ادھر ہٹنے کا موقع نہ دیا۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کی بجائے قدر اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے پینترا بدل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ ثریا خون آلود تلوار لیے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہو کر اس کے لیے دو محاذ بن چکے تھے۔ ثریا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن طاہر نے چلا کر کہا، ثریا تم ایک طرف ہٹ جاؤ میرے پیچھے۔ طاہر نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اور اسے آپ کی بجائے تم کہہ کے مخاطب کیا تھا، اور یہ ثریا کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے بھی ایک ارب ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن اسماعیل اکیلا وہ بھی میرا ہی بھائی ہے۔ اب طاہر اور ثریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری پھر ایک کونے میں سمٹ رہے تھے۔ اچانک طاہر نے پینترا بدلا اور اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی سے ثریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لمحے میں ثریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور ثریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنا خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تاتاری اب زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم ظاہر ہوا، ایک مجاہد کا تبسم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب ترین قہقہا بن کر گونجتا ہے۔ اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمک کی گری اور سینے تک پہنچ گئی۔ ثریا کے ہونٹوں پر بھی ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ طاہر چند لمحات کے بعد اپنے گرد و پیش کے فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزرتے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی، قوم کے غیور بیٹوں تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد مجھے کہکشاں سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے غبار میں اٹے ہوئے چہرے میری نگاہ میں چاند کی طرح حسین ہے۔ طاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر ثریا جلدی سے اپنا رومال نکال کر بولی، آپ کو زخم آ گیا ہے، لائیے میں پٹی باندھ دوں۔ یہ معمولی خراش ہے، طاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ ثریا نے اس کے زخم پر رومال باندھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ 6-7 کا تھا، یہ 8واں شاید استبل میں پہرا دے رہا ہوں اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتی تو میرے لیے
اس کا وار یقیناً خطرناک ہو سکتا تھا۔ خدا کے لیے یوں نہ کہیے، میں صرف اپنی وکالت کرنا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، میں بہت نادم ہوں۔ ثریا، جب تک عالم اسلام میں تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت کچل نہیں سکے گی۔ چند لمحات پیشتر میں بے حد مایوس تھا، لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تحت الثری میں پہنچ کر بھی تاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہے۔ انقلاب اس کو دبا سکتے ہیں، دفن بالکل نہیں کر سکتے۔ حوادث کے طوفان اسے منتشر تو کر سکتے ہیں، لیکن فنا نہیں کر سکتے۔ تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا طوفان ہے۔ ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہارے جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے ماوار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ثریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم میں آپ جیسے سپاہی موجود ہوں اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگو نہیں کر سکتی۔ لیکن تم رو رہی ہو۔ ثریا مسکرائی، آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم، جس میں خون خلد کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں۔ شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہو رہا ہوگا اور گھوڑا بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے جلدی سے لکڑی اٹھائی اور ثریا کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ ثریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں۔ اجازت ہے، اس لیے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی ابا جان، تو کہتی ہیں کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔